الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل سنو أبيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سورہ حجر کی آخری 3 آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل پریشان ہوتا ہے ان کفار کی باتوں، ان کے طریقوں کی وجہ سے آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. بس اس غم کا علاج یہ ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، خوب نمازیں پڑھیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کے حکم کی اتباع میں، اپنے رب کے حکم کی اتباع میں اس طرح مصروف ہو جائیں، ایسی عبادت کریں اور اسی میں زندگی گزر جائے کہ موت کا پیغام آ جائے. یعنی خواہ غم کے حالات ہوں یا خوشی کے حالات ہوں، اہل ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. یہی تو امتحان ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا عم الرجل سنو ابی. آدمی کا چچا اس کے والد کے حکم میں ہوتا ہے. یہ فرمان رسول اس وقت وجود میں آیا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ حضرت یہ قریشی جب میرے سامنے آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو بڑی بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں. قریشی خاندان والے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ بشاشت سے ملتے ہیں. آج جب مجھے ملتے ہیں تو ان کے رنگ بجھے بجھے ہوتے ہیں، صحیح بشاشت سے نہیں ملتے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے شکایت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عم الرجل سن و ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کے حکم میں ہوتا ہے، والد کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ میرا حقیقی چچا ہے، اس کا احترام کرو، میرے والد کی جگہ پر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور بھی آپ کے تاریخ اسلام نے 13، بعض رات نے کہا کہ نہیں، بعض کے ڈبل نام تھے، 11 آپ کے چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے 2 چچا تو بالاتفاق آپ کے ساتھ رہے، مسلمان ہوئے، ہجرت بھی کی، جن میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چچے تو دوسرے بھی ہیں، ابو لہب بھی چچا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں دلی اعتبار سے تو آپ کے ساتھ ہی تھے، لیکن اسلام لانے میں ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن آپ کی خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے۔ جس طریقے سے آپ کا ساتھ دیا ابو طالب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور شیب ابی طالب میں بھی آپ رہے وغیرہ، اس طریقے سے اتنا ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، بس 2-3 سال کا فرق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے تھے بچپن میں، تو ان کی والدہ نتیلہ، ان کی والدہ کا نام ہے، اس نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا اگر مل گیا تو میں بیت اللہ شریف کا غلاف ریشم کا بنا کے چڑھاؤں گی۔ چنانچہ وہ کچھ عرصے بعد مل گئے، پھر اس نے اپنی نظر پوری کی، بیت اللہ شریف کا غلاف اس نے ریشم کے کپڑے کا بنا کے چڑھایا، جو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غلاف نیا، جب آپ کا زمانہ آیا تو آپ نے نیا غلاف بنایا ہے بیت اللہ شریف کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ساتھ شریک نہیں ہوئے، سامنے آ کے ایمان نہیں لایا، لیکن آپ کی خیریت سے خوش ہوتے تھے کہ اچھی حالت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں جانے کا پروگرام بنا اور منا مقام پر انصاریوں کے ساتھ، مدینہ طیبہ والے ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ میں مدینہ میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی تو آ جاؤں گا، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی بظاہر، تو ان انصاریوں سے جا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے بھتیجے کو لے کے جا رہے ہو، خیال رکھ سکتے ہو تو لے جاؤ، ایسے جذباتی طور پر پروگرام تو نہیں بنا رہے ہو، خیال رکھ سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ نہ لے جاؤ، کم از کم ہم ان کو یہاں دیکھ لیتے ہیں، ان کی خیریت پوچھ لیتے ہیں، آپ یہاں سے نہ لے جاؤ، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو غزوہ بدر وجود میں آیا۔ اس غزوہ بدر میں شرارت مشرکین مکہ کی تھی، بڑے چندے جمع کیے گئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ایسے مارنے سے مسلمان ختم تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو مقام بدر پہ یہ معرکہ وجود میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کی مجاہدین اسلام کی اس یوم الفرقان میں، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشرکین مکہ کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، اصل میں وہ ہیں ہمارے، اگر وہ سامنے آ جائیں تو انہیں نہ مارنا۔ وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ہو گئی، جن میں سے میرا چچا عباس بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ بہرحال معرکہ ہوا، بہت بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل یہ سارے مارے گئے، 70 کے لگ بھگ سردار مارے گئے، 70 بڑے بڑے گرفتار ہو گئے۔ وہ جو 70 گرفتار ہوئے ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، بڑے قداور تھے، اللہ نے ظاہری حسن سے بھی بڑا نوازا تھا اپنے والد کی طرح۔ عبد المطلب بھی ظاہری وجاہت اور حسن میں اپنی مثال خود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ جب ابرہ بادشاہ نے حملہ کیا، وہ ہاتھی لے کے آیا، عبد المطلب کے اونٹوں کو گرفتار کر لیا تھا، تو عبد المطلب جب اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہ بادشاہ اس وادی منا میں جب گئے تو ابرہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا تھا، بادشاہ تھا، اور یمن کا بادشاہ، یمن کی پرانی سلطنت چلی آ رہی ہے، وہ ملکہ بلقیس یمن کی تھی نا، جس کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، بڑا ہیرے جواہرات کا تاج پہنا ہوا وہ تخت کے اوپر بیٹھا تھا کہ جیسے اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو مرغوب ہو کر وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا تھا کہ یار یہ کمال شخص ہے، اس کی اتنی بڑی وجاہت، اتنا حسن۔ وہ آپ کے چچا ابو لہب جو تھے، جن کے خلاف سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، اس کا نام میں نے ابھی بتایا عبد العزہ تھا۔ لہب سرخ شعلے کو کہتے ہیں، لہب وہ ایسا حسین و جمیل تھا، اتنا اس کا چہرہ سرخ تھا اور صحت مند تھا کہ اس کا لقب پڑ گیا تھا ابو لہب، شعلوں والا۔ ایسی عبد المطلب کو اس کو دیکھ کر ابرہ بادشاہ مرعوب ہو کر وہ نیچے اتر آیا۔ تو بعد میں جب عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی تو کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں میرے دل میں بڑی قدر آئی تھی، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں میرے ساتھ بات کریں گے کہ حملہ نہ کریں، آپ نے تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی ہے، کمزور بات کی ہے آپ نے، اتنے بڑے آپ سردار ہیں۔ تو عجیب جواب دیا عبد المطلب نے کہ گھر جس کا ہے وہ خود نمٹے گا آپ سے، اونٹ میرے ہیں، میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی مجالس میں شگفتگی کے طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرا دادا یہ بات نہ کہتا تو مجھے خوشی ہوتی، میرا دادا دونوں باتیں کرتا کہ میں اونٹوں کی بھی بات کروں گا اور میں اللہ کے گھر کی بھی بات کروں گا، آپ حملے کے لیے نہ آئیں۔ لیکن بہرحال میرے دادی کی جو سمجھ تھی اس نے بات کر دی ہے اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ظاہری وجاہت عطا کی، بڑا حسن تھا، بہت قد آور تھا۔ جب گرفتار ہو گئے بدر میں تو لباس لبوس تو لڑائیوں میں پھٹ پھٹ جاتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا کرتا حضرت عباس کو پورا نہیں تھا کہ ان کا قد بڑا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جو اس کا ابھی تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، جب مدینہ میں ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، ان سارے 70 لوگوں کو، مشرکین کو، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے آپ نے کرتا لیا جو آپ کے چچا عباس کو پورا آیا۔ یہی وجہ بنی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب مرا، اس نے وصیت کی تھی
کہ میرا کفن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بنے، جنازہ بھی آپ پڑھائیں، تو آپ نے بخوشی کرتا دے دیا تھا۔ اس لیے دے دیا تھا کہ اس سے کرتا بدر میں لیا ہوا تھا، اپنے چچا کو پہنایا تھا، تو معاوضے کے طور پر آپ سمجھ گئے کہ یہ کرتا کیوں مجھ سے مانگ رہا ہے، آپ نے وہ بدلے میں کرتا دے دیا اپنا۔ بہرحال اسی پر وہ آیت نازل ہوئی کہ آئندہ جنازہ پڑھانے کی بھی منافقین کی اجازت نہیں ہے، اور یوں ہے اور یوں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، پھر طے یہ ہوا کہ معاوضہ دے کر قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، مجھے ویسے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ ام فضل کو جو اتنے ڈھیروں کا ڈھیر اشرفیاں دے کے آئے ہو وہ آپ کا ہے، وہ کس کا ہے چچا جی؟ حضرت عباس حیران ہو گئے، کہنے لگے مجھے تو پہلے بھی اندازہ تھا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، لیکن آج کی بات سوائے میرے اور میری بیوی کے اور کسی کو نہیں پتہ تھی، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دی۔ میں جب ادھر آنے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، یہ پیسے سنبھال لو کام آئیں گے۔ ام فضل، تو آپ نے فرمایا ام فضل کو جو اتنے ڈھیروں کے ڈھیر اشرفیاں دے کے آئے ہو وہ کس کے ہیں؟ برابری ہوگی، سب قیدیوں سے معاوضہ لیا جائے گا، چچا جی آپ سے بھی لیا جائے گا معاوضہ۔ 20 اوقیہ سونا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا اور پھر ان کو رہا کیا۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے ادھر جا کر مکہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر ہی رہو، جب میں اجازت دوں گا پھر آنا۔ فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی کہ آپ مدینہ آ جاؤ، چنانچہ یہ آ گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر جب مدینہ میں آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عم الرجل سن و ابی، کہ انسان کا چچا اس کے والد کے حکم میں ہوتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی بہت قدر کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی کہ جب سوار ہو کر آ رہے ہوتے تھے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم، یہ حضرات سواری پر آ رہے ہوتے تھے، سامنے سے اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے تو سواری سے اتر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری ایام میں مرض کا حملہ ہوا اور آپ کی مرض بڑھتی گئی، اندازہ یہ ہوا کہ اس میں اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، یہ ساتھ ساتھ رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے میں، کفن دفن میں، نہلانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ 88 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، جو بہت جلیل القدر صحابی، جن کا طائف کے اندر مسجد اور مسجد تھی، وہیں ان کی قبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب قحط کا سامنا ہوا، خشک سالی کا، تو دعائیں کرتے رہے لیکن بارش نہیں آ رہی تھی، تو نماز استسقاء کا اعلان کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء پڑھائی، اور پھر اس کے بعد دعا جب کراتے ہیں نا اور چادر اونڈیلتے ہیں، تو آپ نے صف میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے اپنے قریب لایا، اور یوں اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے رکھا، اور یوں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عرض کیا اے رب العالمین، آج ہمارے درمیان آپ کا آخری محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ان کے چچا موجود ہیں، میں اپنی سمجھ اور ثوابدید کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اے رب العالمین بارش برسا دے۔ لکھا ہے اصحاب سیر نے کہ اسی وقت بادل رواں دواں ہو گئے، مدینہ کی سرزمین میں جمع ہونا شروع ہو گئے جو بالکل خشکی تھی، اور لوگ گھروں میں نہیں پہنچے کہ اس سے پہلے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر انصاری صحابی تھے، انہوں نے اس وقت اشعار پڑھے اور فرمایا سأل الامام وقد تناب جدبنا، سأل الامام وقد تبا جدبنا، ہمارے امام صاحب دعائیں کرتے رہے لیکن بارش نہیں آئی۔ مراد امام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عم النبی وسن والدہ الذی ورث النبی بذلک دون الناس، احیا اللہ بہ البلاد فاصبحت مخزرۃ الاجناب بعد الیأس۔ جب اللہ کے نبی کے چچا نے دعا کرائی تو اللہ پاک نے تمام خشک سالی کو سرسبز و شادابی میں بدل دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ اشعار پڑھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے صحابی تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے کہ جن بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو مارا گیا، تو اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت کر دیں وہ خلیفہ بن جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ خلافت میں وراثت نہیں ہوتی، خلافت میں وراثت نہیں ہوتی، خلافت میں کوالٹی ہوتی ہے۔ جن کو میں 6 بندوں کو منتخب کر کے جا رہا ہوں، ان میں جس کو بھی بنا دیا گیا، اس میں حضرت علی ہیں، عثمان ہیں، عبد الرحمن ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، ان میں سے جس کو بنا لو، میرا بیٹا اس کا اہل نہیں ہے۔ یہ شرارت دوستو اس وقت سے شروع ہوئی کہ مدینۃ الرسول میں دشمنان اسلام نے مصلی رسول پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، ابو لولو مجوسی نے۔ پھر اس کے بعد دشمنان اسلام باغی خلافت مصر سے آنے والا ٹولہ جس میں کوفی بھی شریک تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینۃ الرسول میں شہید کیا، اور اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جلیل القدر صحابی تھے، جن کو دوہرا ثواب ملے گا نا، پہلے اپنی کتاب کے اوپر ایمان لائے تھے، یہودی تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ انہوں نے باہر نکل کے ان باغیوں کے سامنے تقریر کی، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اے لوگوں سنو، یہ میری فضیلت کے بارے میں یہ آیت ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میں ہوں، لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّيْلِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یہ آیت میرے بارے میں ہے، سنو۔ میں آپ لوگوں کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر مان جاؤ گے تو کامیابی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرو، ورنہ یہ تلوار جو اسلام دشمنوں کے خلاف چلا کرتی ہے،
چلا کرتی تھی، یہ تلوار پھر آپس میں چلے گی اور کبھی بند نہیں ہوگی۔ ایسا ہوا، باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا دوستو، اور جنازہ تک نہیں پڑھانے دیا۔ افسوس کی بات، چند بندوں نے جنازہ پڑھا، جنازے پر بھی پتھراؤ کیا۔ پھر اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جانبین سے۔ پھر جنگ صفین ہوئی، ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبین سے شہید ہو گئے۔ اور یہ وہی بات تھی کہ خلیفہ وقت کو نہ مارو ظلمن، انہوں نے خود بھی نکل کے تقریر کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں مرتد نہیں ہوں، مرتد کی سزا قتل ہے، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، زانی شادی شدہ زانی کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں زنا برا کام نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے مدینہ والوں کے لیے کنواں خرید کے وقف کیا، نبی پاک سے دعائیں لیں، مسجد نبوی کی توسیع کی، آج جہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو، جو کنواں خرید کے دیا تھا اس کا پانی نہیں پینے دیتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ تو بات یہ ہے، عبداللہ بن سلام نے جب کہا کہ نہ مارو خلیفہ وقت کو، یہ تلوار پھر آپس میں چلی گی، جو آج تک دوستو۔ پھر اس کے بعد ہزاروں صحابہ کرام جنگ جمل، جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور دل خون کا آنسو رونے والا بنا جب واقعہ کربلا وجود میں آیا۔ اور چند لوگ ہیں فوج کے مقابلے میں جو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد یہ صورت ہوئی کہ سر ادھر لے گئے۔ دمشق میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مختلف جگہوں میں قبے بنے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ لاشوں کے اوپر عمرو بن سعد کے ساتھیوں نے ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، محلے والے لوگوں نے آ کے جنازے پڑھائے اور دفن کیا۔ یہ دوستو، یہ ظلم کی چکی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جو آپس میں لڑا جا رہا ہے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرو، ادھر لڑو جا کے، اس میں فخر بھی ہے، سعادت بھی ہے، اعزاز بھی ہے۔ آپس میں لڑنے میں تو دشمنوں میں اضافہ ہے، خانہ جنگی ہے، جو آپ دیکھ چکے ہو، دیکھ رہے ہو دوستو کہ آپ کے پڑوسی شہر راولپنڈی کے اندر کتنا ظلم کیا گیا۔ ایک تاریخ اسلام کی ایسی ظلم کی داستان رقم کی گئی جو 1400 سال میں نہیں ملتی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، ایسے ان کو فضاؤں میں پھینکا گیا۔ معلوم نہیں وہ کس تعصب کا وہ خون پی کر آئے تھے، اور اس طریقے سے قتل و قتال اور ظلم و ستم۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ یہ شروع سے غم کی داستان ہے دوستو۔ اس وقت کے بدنام زمانہ ظالم بھی چھوٹے بچوں کے اوپر وار نہیں کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بزدلی شمار ہوگی، جو اپنے معرکے میں موجود میں سامنے آتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ دوستو، حکومت کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، عوام کو معلوم نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دشمن ہمیں استعمال کر رہا ہے، اور آج مدرسے کے اوپر حملہ ہوا، ڈرون، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا ہے، اور ہمیشہ اسی طرح دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ڈرون حملے ہم نہیں کریں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دوست اور دشمن نہیں پہچانا، ہم نے عوام بنائے، بڑی بڑی سیکورٹی سسٹم اپنے لیے تو وجود میں لایا، لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی دوستو وہ نہیں وجود میں لائی۔ ہمیں دوست اور دشمن پہچاننا چاہیے تھا، جو نہیں پہچانا۔ دوست کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن کو دوست سمجھتے
ہیں دوست کو دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ نقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، گنگا نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ وہ کم ذہن دنیا والے ہیں جن کو عورت مرد اور مرد کو عورت نظر آتی ہے۔ تو اس وقت سے یہ ظلم کی داستان چلی آ رہی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 11 یا 13 ہیں، جن میں سے حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ابتدائی اسلام لانے والے۔ اور عجیب بات یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت میں سے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریر نہیں سنی، لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھتیجا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور توحید کا درس دیتا ہے، لوگوں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس طریقے سے شکار کرنے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بہت بہادر تھے، تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، بہت نشانہ باز تھے، اور باروب کیا کہوں اس کو، خاموش مزاج تھے، ہنس مزاج، زیادہ گپ شپ لگانے والے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ایسے نہیں تھے۔ شکار کرنے گئے، واپس آئے تو ایک نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے نے آج صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر یہ اعلان کیا ہے کہ لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون۔ کسی نے بتایا حمزہ، ابو عمارہ ان کا لقب تھا، کہ آپ کے بھتیجے نے آج یہ بیان کیا ہے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، توحید کا درس دے رہا ہے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا لوگوں نے برا بھلا کہا ہے آپ کے بھتیجے کو، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرے بھتیجے نے اگر یہ درس دیا ہے، وہ تو صادق و امین ہے، سارے مکہ والے ان کو صادق و امین کہتے تھے، اس نے صحیح کہا ہے، وہ برحق نبی ہوگا، میں بھی اس کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں۔ ابھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے کہا ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا۔ کہتا اچھا، سیدھا ایک نیزہ سا لیا اور ابو جہل ایک جگہ میں کھڑا تھا اور زور سے مارا کہ تم ہمارے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے مکہ کی زندگی میں، یہ وہی حمزہ ہیں۔ جب دار ارقم میں آپ موجود تھے، دار ارقم جہاں آج شاہی محل ہے، جس کو 1000 بار مشہور ہوتا ہے گرائیں نہ گرائیں، گرائیں نہ گرائیں، جس کو گرانا ضروری ہے، کہ وہاں صفا کی طرف جانے میں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی طرف جانے میں کتنا راستہ تنگ ہوتا ہے۔ اس جگہ میں دار ارقم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود تھے، یہ چوکیداری کے فرائض انجام دیتے تھے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو کسی نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور غصے سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کسی نے۔ حضرت عمر کی بہادری بھی مشہور تھی۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، عمر آتا ہے تو آنے دو، اگر غلط نظریے سے آئے گا تو اسی کی تلوار میں اسی کی گردن پر چلا دوں گا۔ حضرت حمزہ نے سب سے بڑی پہلی بات کہی، لیکن اتفاق سے وہ عمر تو غلاموں میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، دشمنی کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور غزوہ بدر میں جو 313 تھے، ان 313 میں جو نمایاں بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممتاز تھے۔ بہادری، شجاعت، دلیری اور طاقت میں اپنی مثال خود تھے۔ اور جب پگڑی باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کالی پگڑی باندھی، تو حضرت حمزہ نے بھی کالی پگڑی باندھی اور شتر مرغ کا پر اپنی پگڑی میں گھسا کے کس کے باندھا کہ جدھر سے حمزہ جا رہا ہوگا نظر آئے گا کہ حمزہ آ رہا ہے۔
یہ علامت تھی. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ چترال کی فوج یا کوئی اور فوج کو وہ ایک پر سبھی لگاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شتر مرغ کا پر لگا ہوا تھا کلغی. جدھر جاتے تھے چیرتے جاتے تھے دشمنان اسلام کو. 30 کے لگ بھگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیے مشرکین، جس میں عتبہ بھی داخل ہے، جس میں شیبہ بھی داخل ہے، جس میں ولید بھی داخل ہے، جس میں جبیر بن تعیمہ بن عدی بھی داخل ہے. تعیمہ بن عدی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس طرح کی وار کرتے گئے، سب سے پہلے یہ ہوا، میں نے بتایا نا کہ پرانے زمانے کے دشمن بھی بچوں کے اوپر وار کرنا اپنی بزدلی سمجھتے تھے. دشمن کا بچہ بھی سامنے آ جائے اس کو معاف کرتے تھے. خواتین آ جائیں کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہماری ان کے ساتھ کیا چل رہے. جب عتبہ نے حل میں مبارز کہا کہ میرے مقابلے کے لیے کوئی ہے آنے والا، مشرکین مکہ کا سردار تھا، تو مدینہ کے صحابہ کرام میں چند انصاری نوجوان سامنے آئے کہ آؤ مقابلے میں. عتبہ نے کہا او بچوں ہٹ جاؤ راستے سے، میرے مقابلے کا بہادر آنے دو آگے. تم بچے ہو، میرا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ مجاہدین اسلام تھے، حضرات صحابہ تھے، عمر میں چھوٹے تھے، انصاری صحابہ مدینہ کے تھے. جو عتبہ نے کہا حل بن مبارز، یہ سامنے آئے. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں، ہٹو، میرا ہم پلہ بہادر سامنے لاؤ. تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، حضرت علی ہے اور دوسرے آئے. جب معرکہ ختم ہوا، گرفتار ہو گئے وغیرہ. مشرکین مکہ تو 1000 کے لگ بھگ تھے، عورتیں اس کے علاوہ وغیرہ. ہر روز کئی اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، دعوت کی جاتی تھی، عورتیں رقص کرتی تھیں، ناچتی تھیں، ڈھول بجایا جاتا تھا. معرکہ ختم ہوا، مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ جس کی پگڑی کے اوپر قلغی لگی ہوئی تھی وہ کون تھا؟ بعض نہیں بھی جانتے تھے. تو لوگوں نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ تھا. کہنے لگے اس قلغی والے شخص نے جتنا آج ہمیں نقصان دیا ہے اور کسی نے نقصان نہیں دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. معرکہ ختم ہوا، اس میں عتبہ مارا گیا جو ہندہ کا والد تھا. ہندہ زوجہ ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یہ تو مقابلے میں ہیں. عتبہ مارا گیا. تعیمہ بن عدی یہ جبیر بن مطعم کا چچا، اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا. جبیر بن مطعم کا چچا جو تعیمہ بن عدی تھا، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار سے مرا. سن 3 ہجری میں معرکہ احد وجود میں آیا، جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساتھی شہید ہوئے، جس میں چند صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، وہ اس ٹیلے سے ہٹ گئے اور بعد میں اللہ نے فتح بھی نصیب کرائی. دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں آگے تھے. جبیر بن مطعم نے اپنے غلام واشی بن حرب کو یہ کہا تھا کہ تم اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دیتے ہو احد کے معرکے میں تو تمہیں آزاد کر دوں گا. واشی بن حرب غلام تھا جبیر بن مطعم کا. اور ادھر ہندہ کو بھی بہت غصہ تھا کہ میرا والد حمزہ نے مارا ہے. چنانچہ یہ چھپ کر بیٹھا رہا. واشی بن حرب جس نے زہر کے اندر اپنے نیزے کو خوب تیز کیا ہوا تھا اور موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کو اس نے چاک کیا ہے. حضرت حمزہ نے دیکھا اور اس کے پیچھے لپکے، لیکن زخم بہت بڑا تھا کہ جس سے وہ گر گئے اور روح پرواز کر گئی. آپ کو بعد میں دیر سے اطلاع ہوئی
لیکن اسی دورانیے میں کہ بعض کا غصہ اس میں ابھی تک بھی پورا نہیں ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک اور کان وغیرہ کاٹ کے ہار بنائے گئے کہ یہ شخص تھا جس نے ہمارے بندوں کو مارا تھا، اور ہندہ نے پیٹ چاک کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، جس سے الٹی ہو گئی، چبا نہ سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھانا چاہا، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں 66 کی ایک قبر ہے بڑی جو آج بھی موجود ہے، 4 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 اور ہیں جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اپنے چچا کی قبر کے اوپر سلام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، اور جب آپ نے چچا کی لاش کو لایا گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 6 پھوپھیاں ہیں جن میں سے ایک پھوپھی بالاتفاق مسلمان ہوئی، بعض نے اروا اور عاتقہ کو بھی لکھا ہے کہ مسلمان ہوئی ہیں۔ حضرت صفیہ آئی تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ میری پھوپھی کو میرے چچا کا چہرہ نہ دیکھنے دینا، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ تو آپ کی پھوپھی نے سن لیا، کہا ہے بھتیجے، اے میرے پیغمبر، صبر و تحمل کا دامن اگر چھوڑنا ہوتا تو آپ کی میت میں ہی نہ آتے۔ صبر و تحمل کا دامن اگر ہم سے چھوٹنا ہوتا تو آپ کی غلامی میں ہی نہ آتے۔ میں وہ بہن نہیں ہوں جو اپنے بھائی کی لاش کے اوپر اللہ کے فیصلے کے اوپر گلے شکوے کروں گی، مجھے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دو۔ کئی ٹکڑے کیے گئے، بعض حدیث میں آتا ہے 11 ٹکڑے دشمنان اسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی۔ حضرت صفیہ 2 چادریں لے کے آئی حضرت حمزہ کی کفن کے لیے، کہ اسی دوران میں ایک اور انصاری صحابی کی بھی لاش لائی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چادر میں اپنے چچا کے لیے وقف کرتا ہوں اور ایک چادر اس صحابی کے لیے۔ بہت عجیب واقعہ ہے دوستو غزوہ احد کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ یہ چادر اگر حضرت حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپا جاتے تو چہرہ مبارک ننگا ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو، کوئی بات نہیں ہے۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جنازہ پڑھایا، اور حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا، ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھاتے رہے، پھر دوسرے صحابی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو آپ نے کہا اس کو رہنے دو، ہو سکتا ہے چچا کا حق یوں ادا ہو جائے کہ بھتیجے نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور قسم اٹھائی اللہ کی، کہ اس رب کی قسم جس نے محمد کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو میں دشمنان اسلام کے 70 بندوں کو قتل کر کے مسلح کروں گا۔ یہ قسم اٹھائی، جس پر وحی آ گئی کہ اے نبی، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ آپ نے پھر کفارہ دیا، اور یعنی غم میں آ کر آپ نے اس حد تک یہ بات کہی۔ تو بعد میں ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہ ہو گئے، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، رضی اللہ عنہا بن گئی۔ اسی دورانیے میں دوستو ایک صحابی کا زخمی حالت میں لاش لائی گئی، زخمی حالت میں وجود لایا گیا ایک صحابی کا، ابو عمارہ اس کا لقب ہے۔
تو اس نے کہا مجھے میرا روح ابھی جدا نہیں ہوا جسم سے، مجھے لے جاؤ میرے نبی کے پاس، میری لاش کو لے جاؤ تاکہ میں اپنی ان آنکھوں سے دیدار کرتا ہوا اپنا روح اللہ کے حوالے کر دوں۔ حضرات صحابہ نے اس زخمی صحابی کی لاش کو لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، کہا کوئی بات نہیں بیٹے، آج میں اپنا محبوب چچا بھی اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس صحابی نے کمال عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ دوستو آپ کھڑے ہیں، اس زخمی صحابی کی لاش کو یوں رکھا ہوا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پکڑا اور آپ کے پاؤں کو اپنی رخساروں کے اوپر ملا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہوا آپ نے روح اللہ کے حوالے کر دیا۔ زخمی حالت میں بھی ان عاشقان رسول کو یہ پتہ تھا کہ کرنا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی تلووں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور روح اللہ کے حوالے کر دی۔ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کی تلووں کا دھون ستارے بنے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور واشی بن حرب جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گیا، بعد میں رضی اللہ عنہ، کہ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے تو یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آزاد تو اس کو کر دیا تھا شرط کے مطابق، جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا کہ حضرت حمزہ کو مار دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو، چھپتے کیوں ہو واشی کو؟ کہا مجھ سے غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، ایک تو میں نے صحابی کو مارا اور عام صحابی کو، عام مسلمان کو نہیں مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت زخمی کیا تھا، آپ کے چچا کو میں نے قتل کیا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ نبی وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ جاؤ، یہ وفد جو جا رہا ہے آپ کو ملنے کے لیے، یہ وفد جو جا رہا ہے ان کے ساتھ تم بھی ہو جاؤ۔ جب وہ وفد آیا، مسلمان ہو رہے تھے، تو آپ نے خود کہا کہ آپ وحشی بن حرب تو نہیں ہو، اس نے ابھی تعارف نہیں کرایا تھا۔ کہا جی ہاں میں وحشی بن حرب ہوں۔ کہا تم وہی ہو جس نے میرے چچا کو احد کے پہاڑوں میں ذبح کر دیا تھا، تم وہی ہو؟ تو کہنے لگا حضرت ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آج آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسلام قبول ہے آپ کا، لیکن میرا آپ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ میری زندگی میں کبھی میرے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھانا، کہ آپ کو دیکھ کر مجھے احد کے میدان میں اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے۔ اسلام قبول ہے، تیری جہنم جنت سے بدل گئی، لیکن میرے سامنے نہ آنا، میرے ایک بہت محبوب چچا کو تم نے مارا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، کہ ابو جہل کی لونڈی صوبیہ نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، ظاہر ہے کہ اس نے رضی اللہ عنہ ہونا تھا، دودھ کس کو پلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا، اور اسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو آپ کا رضائی بھائی بھی ہے حضرت حمزہ، آپ کا چچا بھی ہیں، اور آپ کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی امی حضرت آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا کی چچا زاد بہن ہیں، تو امی کا بہن کا بیٹے ہونے کے لحاظ سے اس رشتے میں، ماموں کے رشتے میں آتے ہیں۔ حضرت وحشی جب رضی اللہ عنہ ہوا دوستو، تو تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ یہ رات کو رو رو کر، تہجد پڑھ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے مجاہد اسلام بنا، میرے اسلام کو قبول کر، اور اس میرے نیزے نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے چچا کو شہید کیا اور نبی کو دکھ پہنچایا، ایسے ہی میرے اس نیزے سے اسلام کے بڑے دشمن کو مروا دے کہ میں اپنے جرم کی تلافی اللہ کی بارگاہ میں تو ادا کر سکوں۔ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جب معرکہ وجود میں آیا، جو جھوٹا ختم نبوت کا داعی تھا، تو یہ پوچھتا تھا کہ مسیلمہ کذاب کون ہے؟ اور نیزہ وہی زہر آلود کیا ہوا ہے جس نیزے سے وار کی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ جو دیوار اور قلعے کے اندر سے نظر آ رہا ہے، اس انداز میں اور اس لباس میں جو ملبوس ہے، وہ مسیلمہ کذاب ہے۔ یہ دوڑے اور فوراً جا کے وار کی، بعد میں پھر اس کو مکمل جب ختم کیا تو پھر یہ نیزے پہ سر رکھ کر مسیلمہ کذاب کا یہ اعلان کرتا تھا، اے مجاہدین اسلام مجھے مبارکباد دو، جس نیزے سے میں نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا، آج گواہ بن جاؤ کہ اسی نیزے سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی بھی ہوگی، اور یقیناً میں آخرت میں اس خوشی کے بدلے میں اپنی نجات کا اس کو ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب کرے۔